أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة سبا رکوع نمبر 2. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ الرَّاسِيَاتِ. اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأْتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ. فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى زَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ. سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ. فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ. وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. سورہ سبا رکوع نمبر 2. پہلے رکوع میں آخرت کا
اور توحید باری تعالیٰ کا بیان تھا۔ دوسرے رکوع میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تفصیلی بیان ہے۔ اس سے پہلے سورہ نمل کے اندر مختصر بیان گزرا، زیادہ تر بیان وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے۔ یہاں کچھ تفصیلات حضرت داؤد علی نبینا و علیہ السلام کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو بڑا ہی فضل عطا فرمایا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور بلا شبہ آتینا ہم نے دیا داؤد علیہ السلام کو منا اپنی طرف سے فضلا بڑا فضل۔ فضلاً یہ لام پر تنوین ہے، اس کو ہم عربی زبان میں کہتے ہیں تنوین تعظیم۔ تعظیم، بہت بڑا فضل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ بکریاں چرانے والے ایک عام نوجوان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں ایک بادشاہ کفار کا جس کا نام جالوت تھا، وہ جناب داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ اس قوم کے لیے بہت زیادہ محبوب اور پیارے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آواز بڑی پیاری عطا فرمائی تھی، خوبصورت آواز سے قرآن کریم کی تلاوت یا اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی، یہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ آواز بڑی پیاری، صحابہ میں سے جو بھی خوبصورت آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا تو پیارے رسول علیہ السلام فرماتے کہ تمہیں تو اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام جیسی آواز عطا فرمائی ہے۔ عزیز بھائیوں، آواز اتنی پیاری کہ جب پہاڑوں میں جاتے تلاوت کرتے تو پہاڑ بھی اور پتھر بھی پڑھنا شروع کر دیتے۔ ایک ہوتا ہے گونج، پہاڑوں میں گونج، گونج تو آپ پڑھیں میں پڑھوں گونج پیدا ہوتی ہے ہر ایک کے پڑھنے سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف بخشا کہ وہ پتھر اور پہاڑ بھی پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ جس طرح آپ ترانہ سنتے ہیں نا، بعض اوقات ایک ترانہ ہوتا ہے جس کو زیادہ لوگ مل کر پڑھتے ہیں، اس ترانے میں ایک شعر ہوتا ہے، وہ شعر جب پڑھا جاتا ہے تو 2-4 مل کر پڑھتے ہیں۔ ایک اس ترانہ پڑھنے والوں میں مین آدمی ہوتا ہے، سارا ترانہ وہی پڑھتا ہے، لیکن اس کا جو مرکزی شعر ہوتا ہے نا وہ 2-3 مل کر پڑھتے ہیں۔ آپ نے سنے یہ ترانے، جہادی ترانے، تو اس انداز میں آپ کے ساتھ پہاڑ اور پتھر بھی پڑھنا شروع کر دیتے اور پرندے بھی پڑھنا شروع کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاری آواز عطا فرمائی تھی، اور یہ اللہ پاک نے آپ پہ فضل کیا کہ عبادت سے بڑی محبت ہے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی اس زمین پر حضرت داؤد علیہ السلام سے پیارا روزہ کسی نے نہیں رکھا۔ روزہ داؤد علیہ السلام کا کان یصوم یوما و یفطر یوما، ساری زندگی یہ طریقہ تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑ دیتے، ساری زندگی۔ اتنا پیار روزے سے کسی نے نہیں کیا جتنا داؤد علیہ السلام نے کیا۔ رات کی عبادت کے بارے میں حدیثوں میں ہے، نصف رات آرام فرماتے، پھر تیسرا حصہ رات کا ثلث عبادت فرماتے، پھر چھٹا حصہ پھر آرام فرما لیتے۔ وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَا، رات کی بھی عبادت ہے، دن کا روزہ ہے، لیکن اللہ نے اتنی قوت عطا فرمائی کہ جب میدان جہاد میں جاتے تو جہاں بھی جہاد کرنے گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ دشمن کو دیکھ کر بھاگ نکلے ہو، بلکہ ہمیشہ دشمن پر غلبہ ہی پایا ہے۔ تو قرآن مجید میں، پورے قرآن پاک میں کل 7 کافروں کا نام ہے، ایک کا نام جالوت ہے۔ قرآن پاک میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو قتل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیوں سے مالا مال فرمایا، فیصلہ بڑا پیارا کرتے تھے، آواز بڑی پیاری،
اور ایک سب سے خوبصورت بات وَكَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، اپنے ہاتھ کی کمائی مزدوری کر کے روٹی کھاتے تھے، مزدوری کر کے. یا جبال اوبی معہ، اے پہاڑوں اوبی دہراؤ، دہراؤ جو آپ تلاوت کرتے ہیں، معہ آپ کے ساتھ، والطیر اور پرندے، پرندے بھی، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ اور ہم نے نرم کیا آپ کے لیے لوہا. جناب داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ٹیکنالوجی عطا فرمائی تھی. آج کتنی ترقی ہے ٹیکنالوجی میں، لیکن آج بھی وہ ٹیکنالوجی دنیا میں نہیں ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا فرمائی. لوہا آپ کے لیے اتنا نرم تھا جیسے کوئی عورت آٹا گوندھ رہی ہے. آٹا کیسے نرم ہے، ایسے کر لو ایسے کر لو. اللہ پاک نے لوہے کو آپ کے لیے نرم فرما دیا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. عزیز بھائیوں، شیخ القرآن فرمایا کرتے تھے، کوئی ڈھول بجا کے لوگ اکٹھے کرتا ہے، کوئی باجا بجا کے، کوئی گانا گا کے، اور ہم نے قرآن ہی پڑھنا ہے، قرآن پڑھ کے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، اور وہ بھی اچھی آواز میں اگر نہ پڑھا تو ہماری بات کون سنے گا، کون ہماری بات سنے گا. جناب داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں فرمائی، انعم السابغات، کہ بناؤ تم زریں، زریں بناؤ. آپ جس طرح درزی ایک کپڑے کا سوٹ سیتا ہے، سلائی کرتا ہے، اس طرح لوہے کی زریں بنا لیتے بڑی مہارت کے ساتھ. وقدر فی السرد، اور اندازہ کرو فی السرد، کڑیوں میں، جو اس کی کڑیاں ہیں اس کے جوڑنے میں خوب ایک مقدار رکھو. تو جس طرح کپڑے کے اندر دھاگا ہے، دھاگے کے چھوٹے چھوٹے حصے لے کر پھر کپڑا بن جاتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لوہے کو نرم کیا، زرہ بناتے. وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل کرو نیک. اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک میں جو تم کرتے ہو بصیر، خوب دیکھنے والا ہوں. یہ نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی کے کمال میں عمل صالح فراموش کر دو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ ٹیکنالوجی، اور حضرت ذوالقرنین کو اللہ پاک نے بڑی ٹیکنالوجی عطا فرمائی تھی. آپ نے جو دیوار بنائی تھی نا جناب ذوالقرنین نے، آج اس ترقی یافتہ دور میں بھی اس دیوار جیسی دیوار کوئی بنا نہیں سکتا. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تابع کر دیا. غُدُوُّهَا شَهْرٌ، غُدُوُّهَا صبح کا چلنا، شہر ایک مہینے کا، وَرَوَاحُهَا اور شام کا چلنا، شہر ایک مہینے کا. جتنا سفر اس دور میں ایک مہینے میں طے ہوتا تھا عام سواریوں پر یا عام طریقے سے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا مسخر ہے. مہینے کا سفر صبح کی وقت کر لیتے ہیں اور شام کو بھی اسی طرح. وَأَصَلْنَا، اور ہم نے بہایا، بہایا، لہو آپ کے لیے، عین القطر، تانبے کا چشمہ، تانبے کا چشمہ جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبا، اور جناب ذوالقرنین کے لیے لوہا بھی اور تانبا بھی، دونوں ہی چیزیں اللہ پاک نے میسر فرمائی. وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنوں میں سے، مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، جو عمل کرتے آپ کے سامنے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، رب کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنوں کو بھی مسخر فرما دیا. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو اعراض کرے، کجی کرے ان میں سے ہمارے حکم سے، نُذِقْهُ، ہم اس کو چکھائیں گے، من عذاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب. تو جس طرح
انسانوں کے لیے عذاب ہے آگ کا، اس طرح جنوں کے لیے آگ کا عذاب، حالانکہ وہ بنے ہی آگ سے ہیں۔ تو جس طرح ایک پتھر لے لیں، مٹی کا ڈھیلا لے لیں، کسی انسان کے سر پہ دے ماریں مٹی کا ڈھیلا، تو وہ مٹی ہے نا، تو مٹی کے ذریعے مٹی سے بنے ہوئے انسان کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو اس طرح جنوں کا سلسلہ ہے، بنے تو آگ سے ہیں، آگ سے ہی عذاب ہے۔ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم اس کو چکھائیں گے، پہنچائیں گے عذاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ کا۔ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ، وہ بناتے ہیں جن آپ کے لیے جو آپ چاہتے ہیں، من محاریب، بڑی بڑی عمارتیں، محاریب بڑی بڑی عمارتیں۔ تو یہ عمارتیں حضرت سلیمان علیہ السلام بناتے، اس کے اندر جہاد کے لیے اسلحہ رکھنا ہے، جہاد کے لیے اسلحے کا ڈپو، بڑی بڑی عمارتیں بناتے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے۔ محاریبہ، بڑی بڑی عمارتیں، ان عمارتوں کا مقصد کیا ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے جہاد کے لیے گھوڑے بھی رکھے ہوئے تھے اور اسلحہ بھی، اور اسلحے کے ڈپو بھی، اس کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بناتے۔ وَتَمَاثِيلَ، اور مجسمے۔ عزیز بھائیو، جب دشمن پر حملہ کرنا ہے تو اس کے علاقے کا جو ڈیزائن ہے، نقشہ، وہ بھی فوج کے پاس ہونا چاہیے نا، کہ دشمن کا جو علاقہ ہے اس کا نقشہ یہ ہے۔ تو وہ تماثیلہ، مجسمے اور تصویریں اور نقشے دشمن کے علاقے کے جناب سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بنا کر وہ پیش کرتے۔ تماثیل بھی جمع ہے اور محاریب بھی جمع ہے۔ تماثیل تمثال کی جمع ہے، مجسمے اور تصویریں، وہ نقشے جو دشمن کے علاقے کا نقشہ ہے وہ بنا کے پیش کر دیتے تاکہ مجاہدین کے لیے آسانی ہو جائے۔ وتماثیل، اور نقشے اور تصویریں اور ڈیزائن۔ یہاں پر بعض لوگوں نے بڑی خطا کھائی ہے، بہت زیادہ غلطی کی ہے۔ وہ یہ کہنے لگ گئے کہ تصویر جو ہے وہ جناب سلیمان علیہ السلام بناتے تھے جاندار چیزوں کی۔ عزیز بھائیوں، بہت بڑی خطا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تصویر کو یہاں حرام کیا ہے، چنانچہ پہلی آسمانی کتابوں میں بھی اللہ پاک نے تصویر کو حرام قرار دیا ہے۔ یہاں پر مفسر قرآن جناب حضرت مولانا ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، تماثیل کے لفظ کی تفسیر میں آپ نے 14 احادیث ذکر فرمائی ہیں۔ 14 احادیث پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر اس کے بعد اقوال صحابہ، 14 احادیث صحیح بخاری سے، صحیح مسلم سے، صحاح ستہ سے، جن کے اندر ایک ہی مسئلہ ہے کہ تصویر حرام ہے۔ 14 احادیث مبارکہ کا گلدستہ اور مجموعہ تماثیل کی تفسیر میں کہ تصویر حرام ہے، اور اس شریعت میں بھی اور پہلی شریعتوں میں بھی حرام ہے۔ وجفان، اور بڑے بڑے ٹب، لگن کل جواب، حوضوں کی طرح، جفان جمع جفنتن کی، بڑے بڑے برتن جس کے اندر بہت سارے لوگوں کا کھانا ہے، کل جواب، حوضوں کی طرح، جس طرح حوض ہوتا ہے نا، اتنے اتنے بڑے ٹب اور برتن۔ آج بھی آپ سنتے ہیں کہ فلاں صاحب کے دربار پہ اور فلاں جشن پہ اتنی بڑی دیگ ہے، تو جناب سلیمان علیہ السلام جیسی بڑی دیگیں نہ وہ بنا سکتا ہے، نہ آج تک کسی نے بنائی ہے، نہ آئندہ بنا سکے گا۔ وقدور الراسیات، اور دیگیں ہیں بڑی بڑی راسیات جو ایک جگہ پر جمی ہوئی ہیں، ان کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پر لے جانا بڑا مشکل ہے۔ راسیات، ایک جگہ پر جمی ہوئی، ایک جگہ پر ٹھہری ہوئی،
اعملوا آل داود شکرا، عمل کرو آل داود شکر کا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، رب کائنات نے تمہیں اتنی بڑی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور بہت تھوڑے ہیں میرے بندوں سے شکر کرنے والے۔ عزیز بھائیوں، شکر کرنے والے تھوڑے۔ اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سن لو، دنیا میں بڑے سے بڑا بادشاہ، وہ اس کو بھی موت سے مفر نہیں، موت سے مفر نہیں۔ آپ جانتے ہو کہ کسی بھی ملک کا کچھ صدر ہے، وزیر اعظم ہے، 10-10 ہزار، 15-15، 20-20 ہزار وہ سیکورٹی والے سلوٹ مارنے کے لیے کھڑے ہیں، لیکن 20 صدور ایسے ہیں جو مر چکے ہیں، قبروں میں جا چکے ہیں، ان کی مٹی کو بھی کوئی نہیں جانتا۔ جناب سلیمان علیہ السلام پر بھی آخر کار یہ فیصلہ اللہ کا آ گیا۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، پھر جب ہم نے فیصلہ کیا پر موت کا، مَا دَلَّهُمْ، نہیں دلالت کی ان کو۔ عزیز بھائیوں، عنقریب ایک وقت آنے والا ہے کہ مسجد دارالسلام میں درس قرآن سننے والے آپ نہیں ہوں گے، سنانے والا میں نہیں ہوں گا، سننے والے بھی اور ہوں گے، سنانے والے بھی اور ہوں گے، کام چلتا رہے گا۔ اور ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ ہماری قبروں سے جاننے والا اور واقفیت رکھنے والا اللہ کی زمین پر ایک بندہ بھی نہیں ہوگا جو ہماری قبر ہی بتا سکے۔ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ، نہیں دلالت کی ان کو آپ کی موت پر، إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ، مگر زمین کا کیڑا، دیمک، تَأْكُلُ مِنْ سَأْتَهُ، جو کھاتا ہے، من ساتہو، آپ کی لاٹھی کو۔ آپ کام کروا رہے تھے اور سپروائزر جس طرح کھڑا ہوتا ہے، کام ہو رہا ہے، اور ایک لاٹھی ہے جس کو پہلے ہی دیمک لگی ہوئی ہے، اندر سے کھوکھلی ہے، خالی ہے، لیکن جناب سلیمان علیہ السلام کو اس بات کی خبر نہیں ہو سکی یہ جو لاٹھی ہے اندر سے کھوکھلی ہے۔ آپ اس کے سہارے کھڑے ہو گئے تو اسی حالت میں وفات ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جو جن تھے کام کرتے رہے، کام کرتے رہے۔ یہ کوئی زیادہ عرصہ نہیں تھا، بعض لوگ کہتے ہیں سال کا تھا۔ عزیز بھائیو، سال تو بڑا لمبا ہے، ایک دن کا بھی یہ عرصہ بڑی مشکل ہے، کیونکہ آپ عبادت بھی کرتے ہیں، کھانا بھی کھانا ہے، وہ خدام اور غلمان اور نماز اور روٹی اور قضاء حاجت، یہ بالکل تھوڑا سا وقت تھا، کچھ زیادہ عرصہ نہیں تھا۔ فلما خر، جب اس وقت سلیمان علیہ السلام گر پڑے، تھوڑا ہی عرصہ وہ لاٹھی جو تھی پہلے ہی دیمک کھا چکی تھی، لیکن آپ کو اس بات کا علم نہیں تھا، آپ اسی کے سہارے کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر بعد ہی وہ گر پڑی۔ تبینت الجن، تو جنوں کی حقیقت کھل گئی۔ اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر وہ ہوتے غیب کو جانتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، نہ وہ ٹھہرتے رسوا کن عذاب میں، اتنی مشقت میں نہ ٹھہرتے، فوراً ہی بھاگ جاتے۔ یہاں پر یہ واقعہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس سے آگے ہے آیت نمبر 15۔ اس آیت کریمہ سے سورت کا نام لیا گیا ہے سورہ سبا۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، بلا شبہ قوم سبا کے لیے، فی مسکنہم، ان کے رہنے کی جگہ میں نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بڑے انعام فرمائے، لیکن ان اللہ پاک کی نہ شکری کی۔ جنتان عن یمین و شمال، دو باغ، دائیں بھی اور بائیں بھی۔ کلوا من رزق ربکم، کھاؤ اپنے رب کا رزق، واشکروا لہ، اس کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبہ، پاکیزہ شہر ہے، زمین بڑی عمدہ ہے اس علاقے کی۔ بلدۃ طیب سے مراد کہ زمین بڑی زرخیز ہے، یہ یمن کا علاقہ ہے جس علاقے میں یہ قوم رہتی تھی۔ ورب غفور،
رب ہے بے حد بخشنے والا۔ فَعَارَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، انہوں نے اعراض کیا تو ہم نے بھیجا ان پر سیل سیلاب، العرم بند کو توڑنے والا، ڈیم کو توڑنے والا۔ یہ قوم ڈیم بنانے کی بڑی ماہر تھی۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اگر کوئی ڈیم ہی ٹوٹ جائے تو پھر دیکھو ملک کا کیا بنتا ہے۔ انہوں نے جو ڈیم بنایا تھا نا بہت بڑا تھا، ایسا سیلاب آیا کہ وہ ڈیم ہی ٹوٹ گیا۔ سیل العرم سیلاب، العرم جو اس بند کو اور ڈیم کو توڑنے والا تھا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ ہم نے بدل دیا ان کے لیے، بِجَنَّتَيْهِمْ ان کے دو باغوں کے بدلے، جنتین دو اور باغ، ذواتئی اکل خمط جو کڑوے پھل والے، خمط بد مزہ اکل پھل والے، ذواتئی دو، وَأَثْلٍ اور جاؤ جھاڑیاں، وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ اور کچھ تھوڑی سی بیریوں والے درخت۔ اب کانٹے ہیں جھاڑیاں ہیں، جہاں پھل تھے وہاں کانٹے اور جھاڑیاں۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا یہ ہم نے بدلہ دیا ان کو اس وجہ سے کہ جو انہوں نے ناشکری کی۔ یہاں کفروا کا معنی ناشکری۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ اور ہم یہ بدلہ نہیں دیتے مگر اسی کو جو بہت ناشکرا ہو۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا اور ہم نے بنایا ان کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دی۔ برکت والی بستیوں سے مراد ہے شام اور فلسطین کا علاقہ۔ قرآن ظاہرہ، ظاہر بستیاں اس دور میں یمن سے لے کر فلسطین تک بڑے بڑے مناسب وقفے میں آبادیاں تھیں۔ چنانچہ یہ سفر کرتے، جہاں منزل آتی وہاں آبادی بھی مل جاتی، کھانا بھی مل جاتا، رہنے کی جگہ بھی مل جاتی، پانی بھی مل جاتا۔ قرآن ظاہرات، ظاہر بستیاں، سفر کرنا بڑا ہی آسان تھا، نہ چوروں کا خطرہ، نہ ڈاکوؤں کا، نہ پانی کی کمی، نہ کھانے کی، نہ رہنے سہنے کی کوئی دقت ہے۔ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ اور ہم نے مقرر کیا ان میں چلنے کا اندازہ۔ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ چلو ان بستیوں میں راتوں کو اور دنوں کو امن کے ساتھ، کوئی چور ڈاکو کا خطرہ نہیں ہے، نہ پانی کی کوئی مشکل ہے، نہ کھانے کی۔ فَقَالُوا کہنے لگے یا اللہ کوئی سفر ہو نا مشقت والا، لطف بھی آئے، یہ کیا سفر ہے کہ کوئی مشکل ہی نہیں پیش آتی، ایسا سفر ہو جس میں کوئی مشقت بھی آئے۔ بدبختوں نے دعا دیکھو کیسی کی ہے۔ ربنا باعد بین اسفارنا یا اللہ ہمارے سفروں میں دوری فرما دے۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر۔ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ ہم نے ان کو بنا دیا قصے کہانیاں۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ہم نے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا، مکمل طور پر ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ اور بلا شبہ سچا کر دکھایا ان پر ابلیس نے اپنا گمان۔ فَاتَّبَعُوا انہوں نے پیروی کی اس ابلیس کی۔ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ مگر ایک فریق مومنوں سے۔ وَمَا كَانَ لَهُ اور نہیں تھا لہو اس ابلیس کے لیے، علیہم ان پر من سلطان کوئی غلبہ، کوئی لاٹھی تو نہیں تھی ابلیس کے ہاتھ میں۔ إِلَّا لِنَعْلَمَ مگر تاکہ ہم جان لیں، مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ کون ایمان لاتا ہے آخرت پر، ممن ہوا اس سے جو منہا اس آخرت سے شک میں ہے، فی شکن وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ اور تیرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے، نگران ہے۔ دو واقعات اس رکوع میں آئے ہیں،
ایک شکر کرنے والوں کا اور دوسرا ناشکروں کا۔ شکر کرنے والوں کا یہ صلہ اور ناشکروں کا یہ انجام۔ ایک رکوع ہے، واقعات دو ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی صحیح محبت نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔